بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، قوم عاد اور قوم سمود دنیا میں دو ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ تو ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے جیسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا فرمایا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بیان کریں گے، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم میدان صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت کی سب سے طاقتور قوم یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ پیارے دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ تک بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال تک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست ہی رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی۔ پیارے دوستوں، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ قوم سمود کا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایک بار ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی اس دنیا کے اندر اپنا اصل و رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز سے لوگ ان کے عالیشان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات اور سرسبز و شاداب باغات اور نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستوں، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔
لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گبن ہو اور باہر آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور ان کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ میرے پیارے دوستو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرے دن اس چشمے کا پانی اس قوم کے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح قوم سمود کی قوم کچھ ہی دنوں بعد اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی دو خوبصورت حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد کیونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان کو دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ بیان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہر اور کیدار بن صالح تھا،
ان دونوں بدبختوں نے اسی رات مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ تم جس چیز سے ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام اس قوم سے کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسے ہوئی کہ ان 9 افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو پتھروں کی ایسی بارش فرما دی جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح اس قوم کے پورے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہو عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں کے لیے منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن تم لوگ اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی خبر سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے اب کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا، اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک خوفناک اور زوردار آواز آسمانوں سے نکلی، جس چیز کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پہ گرا دیا گیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔
پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔